تیرے در سے پر ارمان گیا. اور جب یہ نصیب ہوتا ہے تو پھر انسان مچل کر کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا صرف انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عشق کی بات ہے, اگر جس کے سینے میں عشق پیدا ہو. امام اہل سنت مقال العرفاء میں لکھتے ہیں, اس کا مفہوم پیش کریں کہ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور آپ کی آنکھ سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں. خون کے آنسوؤں کی مثال آپ نے اور ہم نے سنی ہوگی, لیکن کبھی خون کے آنسو آپ نے دیکھا نہیں. وجہ, لوگ چٹنگ بازیاں کرتے ہیں تو آنسو کیسے آئیں گے, اور آنسو اگر آئے تو آدمی کو نکالنا پڑتا ہے. لیکن جب واقعی یہ دل دھونی رماتا ہے اور عشق میں جلتا ہے تو پھر خون کے آنسو نکلتے ہیں. نکلے ہیں, کوئی کہانی قصہ سمجھے تو الگ بات ہے, لیکن وہ لوگ جو بچے ہیں وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہیں اس میں پانی کے سوا کچھ نہیں, لیکن اگر کوئی غواص ہو تو وہ کہے کہ بچے یہ پانی نہیں, اس کے اندر تو اور بھی خزانے ہیں. لیکن اگر کوئی جوہر شناس ہو تو پھر وہ کہے کہ اس کے اندر صدف بھی, اور صدف کے اندر پھر اس کے شکم میں موتی بھی. لیکن ہر ایک کے دیکھنے کا انداز اور مزاج الگ الگ ہے. تو سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ, سلطان العارفین بایزید کون ہے؟ بایزید اس بزرگ کا نام ہے جن کے بارے میں سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام اللہ نے جبریل کو فرشتوں میں عطا کیا ہے, ولیوں میں وہ مقام اللہ نے سلطان العارفین بایزید بسطامی کو عطا کیا. کچھ لوگ ان کے نام سے دھوکہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بایزید کیوں؟ تو دراصل بایزید ایک اصطلاح ہے, اور اس اصطلاح کے اندر خوبصورت انسان کو بایزید کہا گیا. یہ یزید کے ابا کے معنی میں نہیں, اس لیے کہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے. جیسے میاں, میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بزرگ کے, میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بوڑھے کے, میاں کا ایک معنی ہوتا ہے بدکاری کے دلال کے. تو معنی الگ الگ. اسی طرح خواجہ کے بھی الگ الگ معنی ہوتے ہیں. تو مگر چونکہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے, جو صرف دو چار اوراق لے کر کے بیٹھے گا وہ لکیر کا فقیر ہوگا. لیکن چونکہ یہ سلسلہ ہے, اہل سنت و جماعت کے پاس علم کا ایک سلسلہ ہے جو صفا کے چبوترے سے شروع ہوتا اور یہاں ختم ہوتا, اور یہ سلسلہ بھی آگے اور چلتا رہے. یہ کڑیاں در کڑیاں ملی ہوئی ہیں. تو یہاں یہ بایزید یزید کے ابا کے معنی میں نہیں, بلکہ خوبصورت جوان کے معنی میں. آپ اس کو جا کر کے لغت میں تلاش کریں تو آپ کو پتا چلے گا. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ ان کا اصل نام تیفور ہے, اصل نام ان کا تیفور ہے, اور بہت خوبصورت تھے, اس لیے ان کو ابا یزید بھی کہا گیا, بایزید بھی کہا گیا. تو گھٹنے زمین پہ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں. ایک مرید آتا ہے, مرید دیکھ کر کے کہتا ہے حضور آپ رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں. تو سلطان العارفین بایزید بسطامی فرماتے ہیں بیٹا 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. اندازہ کریں, عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. ہمارے ملک نے چندریان کو اس مہم کو سر کیا. ہمارے بھارت کا بھوشیہ بہت خوش آئند ہے, بہت اچھی بات ہے. ہمارے بھارت کو اللہ نظر بد سے بچائے.
ایک مشین کو چاند پر پہنچا کر انسان اتنا خوش ہے. محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ چاند کے اوپر بھی گئے اور وہ بھی 2 قدم میں گئے. آپ پتا کریں کہ حضور کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے انسان. حضور علیہ السلام کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے. کاش کہ لوگ اس کو مذہب اور مسلک کے تعصب سے اوپر اٹھ کر کے دیکھیں کہ حضور کی غلامی کہاں پہنچاتی ہے. مشین کو پہنچا کر آدمی خوش ہے چاند پر، لیکن جسے رسول اللہ کی نالین کی خاک کی خیرات مل گئی، اس بایزید کو مرتبہ یہ ملا کہ کہتے ہیں کہ 2 قدم میں عرش پر گئے. لیکن فرماتے ہیں کہ اب رو رہے، عرش پر جا کر واپس پلٹے رو رہے. اب یہاں کوئی کہہ بھی سکتا ہے کہ بھئی عرش پہ کیسے چلے گئے اور کیا ہو گیا اور وہ ہو گیا. کیونکہ پہلے تو یہ بچوں کا کام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پی ایچ ڈی کی باتیں کے جی کے بچوں کو سمجھ میں کب آنے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جب تک اس راہ کا کوئی مسافر نہ بنے، یا کم از کم اس راہ کے مسافر کی صحبت میں نہ بیٹھیں، آپ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. 2 قدم میں عرش پر گئے اور رو رہے. رونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک بات کہہ دوں یہاں، چونکہ یہ تو حدیث میں نہیں آ سکتا نا، چونکہ بایزید کی زندگی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو حدیث میں بتاؤ. ہم کہتے ہیں بایزید پیدا ہوئے رسول اللہ کے بعد میں، برسوں بعد کی ان کی ولادت ہے. حضرت بایزید بستامی کی ولادت برسوں بعد کی ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں بھی ان کا شمار ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرید تھے سیدنا امام جعفر صادق کے، اور بعض ہمارے ہندوستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی. اور تاریخ کی باتیں، لیکن بہت پرانے بزرگ ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں بایزید کا ذکر حدیث میں بتاؤ. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، وہ تو پہلے حضور تو تشریف لے گئے دنیا سے، اب بایزید کا نام اور تیفور کا نام کیسے آئے گا؟ لیکن بہرحال تو جب کوئی چیز آپ چیک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے نکات آپ جوڑ کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں. تب کوئی عرش تک پہنچ سکتا ہے. آپ کی توجہ میری طرف. کوئی عرش تک پہنچ سکتا ہے؟ بالکل پہنچ سکتا ہے. کیا شرط ہے؟ آسان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی ایمان والا بندہ وضو کر کے سوتا ہے، کوئی ایمان والا بندہ وضو کر کے سوتا ہے، اس کا جسم بستر پہ سو رہا ہوتا ہے، اس کی روح کو فرشتے لے جاتے ہیں اور عرش کے نیچے اس کی روح رات بھر سجدے میں رہتی ہے. ایک عام مسلمان سجدہ کر کے سو جائے، توجہ، ایک عام مسلمان وضو کر کے سو جائے تو عرش کے نیچے تک اس کی روح پہنچے. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ ہی کو عشق کے رنگ میں رنگ لے، پھر وہ کہاں تک جا سکتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا اور خون کے آنسو رو رہا ہوں. رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عرش کو ایسے بے چین دیکھا جیسے جنگل کے اندر پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے. میں نے عرش کو ایسے بے چین پایا جیسے پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے. تو میں نے عرش سے پوچھا اے عرش تو بے چین ہے کس کی تلاش میں ہے؟ تو عرش نے جواب دیا بایزید یار کی تلاش ہے، یار کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو بایزید کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بتایا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان نے استوا کیا جیسا کہ اس کی شان عرش پر. ہمیں تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے. تو بایزید کہتے ہیں عرش نے ایک آہ کھینچی اور آہ کرنے کے بعد کہا کہ بایزید بات تو یہی ہے. بایزید پوچھتا ہے کہاں ہے تو عرش کا پتہ دیا جاتا ہے، اور عرش پوچھتا ہے کہاں ہے تو کہا جاتا ہے بایزید جیسے کہ دل میں جا کے مجھے ڈھونڈ لے تو مجھے وہیں پر پا لے. عرش کو عاشقوں کے دل کا پتہ دیا جاتا ہے، عرش کو عاشقوں کے دل کا پتہ دیا جاتا ہے. سوچو تو صحیح، یہ عشاق کے دل ہے. اب آپ بتائیں جس کا متلاشی عرش ہو جائے